بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. حضرات علماء کرام، بزرگان دین، برادران اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، یہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت قیمتی مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ، مغفرتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آنے والا مہینہ، جہنم سے چھٹکارا دلانے والا مہینہ، جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ آنے والا ہے۔ زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم رمضان تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس اعتبار سے تو رمضان دور ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ زندگی وہاں تک ہمارے ساتھ وفا کرے گی یا نہیں کرے گی۔ ہمیں ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلا سانس ہم لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے۔ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب موت کی گھڑی آن پڑتی ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر میں پیدا ہونے والے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں انتقال کرنے والے لوگ جا رہے ہیں، اور یکے بعد دیگرے لوگ روانہ ہو رہے ہیں، اور ایک ایک ساتھ کئی مرتبہ کتنے لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ اور کورونا کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ قبریں پہلے سے تیار رکھنی پڑتی تھی، اور پتہ نہیں کس وقت کس کا اعلان ہو جائے۔ ہمارے علاقے میں تو ایسا ہوا تھا کہ بھئی بہت لوگ دہشت میں پڑ گئے ہیں کہ اتنی اموات واقع ہو رہی ہے، اور لوگ اعلان سن کر سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ تو اب اعلان بند کر دیا جائے۔ پتہ نہیں آپ کے ایریے میں اس طرح ہوا ہو نہ ہوا ہو، ہمارے علاقے میں ہوا تھا کہ اب موت کا اعلان کرنا بند کر دیا جائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دنوں کے بعد جب لوگوں کی آمد و رفت ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونے لگی، لوگوں کی ملاقاتیں ہونے لگی، اور کسی کی خبر پوچھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ موت کا کسی کو پتہ نہیں کس وقت کس کا انتقال ہو جائے۔ اچھا خاصا جوان، چلنے والا، پھرنے والا، اور ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، اچانک اعلان ہو جاتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ہم تعجب میں پڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ دنیا اتنی بڑی ہے، شرق و غرب اور شمال و جنوب میں ایک ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کا انتقال ہوتا ہوگا، اور روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہی ہے، وہی ایک روح قبض کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس فرشتے نے عجیب شکایت کی تھی، ملک الموت نے، کہ اللہ آپ نے جو ذمہ داری ہمیں دے رکھی ہے وہ عجیب ذمہ داری ہے، اور وہ بڑی خطرناک ذمہ داری ہے، لوگ بہت گالیاں دیا کریں گے مجھے۔ پوچھا کیوں گالیاں دیں گے؟ کہا اس وجہ سے گالیاں دیں گے کہ لوگ یہ کہیں گے ملک الموت آیا
اور ہمارے فلاں بھائی کی روح قبض کر کے چلا گیا، شوہر کہے گا بیوی کو مار ڈالا، بیوی کہے گی شوہر کو مار ڈالا، بچے یتیم ہو گئے اور ہم لوگ بے سہارا ہو گئے، یہ باتیں کریں گے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، موت جب جب آتی رہے گی لوگوں میں سے کوئی تجھے یاد نہیں کرے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا، سب یہ بات کریں گے بیچارے کو بخار آیا اور انتقال ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال ہو گیا، فلاں جگہ سے گر گیا انتقال ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا اور انتقال ہو گیا، لوگ یہ بات کریں گے، کبھی نہیں بولیں گے کہ ملک الموت نے روح قبض کر لی اور انتقال ہو گیا۔ ہمیں کبھی خیال آتا ہے دل میں کہ اتنی بڑی دنیا میں روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ تو ایک ہی وقت میں فیجی میں بھی انتقال ہو رہا ہے، اسی وقت میں امریکہ میں بھی انتقال ہو رہا ہے، اسی وقت میں افریقہ میں بھی انتقال ہو رہا ہے، اسی وقت میں انڈیا میں بھی انتقال ہو رہا ہے، جگہ جگہ لوگ مر رہے ہیں اور فرشتہ ایک ہی ہے۔ تو اس کا جواب اس طرح سمجھایا گیا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہو اور اس میں چند دانے مونگ پھلی وغیرہ کے دالے ہوں اور ہم اس کو اٹھانا چاہیں تو جس دانے کو ایک وقت میں ہم اٹھانا چاہے اٹھا لیں گے، ملک الموت کے سامنے یہ ساری دنیا ایک پلیٹ کے مانند ہے اور سارے انسان اس بڑے پلیٹ میں رکھے ہوئے چند دانوں کی طرح ہے، اور ملک الموت جس کا وقت آتا ہے اس کو اس وقت پر اٹھا لیتا ہے، آسانی کے ساتھ اٹھا لیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مضمون ہے جس کی طرف مجھے اس وقت نہیں جانا ہے، ایک اور بات آپ کو سمجھانی ہے، یہ تو درمیان میں آ گئی بات کہ رمضان تک ہم پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے ہمیں نہیں معلوم، اور اس سے بڑی بات کہ ایک لمحے کے بعد ہم زندہ رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ البتہ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ اب تک کی زندگی بہت لایانی میں گزر گئی، اب جو کچھ بچ گیا ہے اے اللہ ہمیں آپ کا اپنا بنا لیجئے اور ہمیں اپنا ولی بنا لیجئے، اور آپ جیسی چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ بہرحال رمضان آنے والا ہے، مقدس مہینہ، اور وہ ایک مشہور روایت ہے جس روایت سے میں اپنی گفتگو کو آغاز کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور ممبر کے قریب ہیں، آپ نے ممبر کے پہلے قدمچے پر قدم رکھا، پہلے منزل پر قدم رکھا اور آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، اور صحابہ نے پوچھا نماز کے بعد کہ یہ آپ نے کس چیز پر آمین کہا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی ہے اور ان 3 بددعاؤں پر میں نے آمین کہا ہے۔ پہلے منزلے پر اور پہلے قدمچے پر جب میں نے قدم رکھا اس وقت جبرائیل امین نے یہ بددعا دی تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنوا لے، اور اس پر میں نے آمین کہا۔ اور دوسرے منزلے پر اور دوسرے قدمچے پر جب میں نے قدم رکھا جبرائیل امین نے بددعا دی تھی ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ درود نہ بھیجے، وہ ہلاک ہو جائے، میں نے اس پر آمین کہا۔ اور تیسرے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے بددعا دی ہلاک ہو جائے وہ آدمی جسے ماں باپ جیسی عظیم نعمت ملی ہو اور وہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اور میں نے اس پر آمین کہا۔ یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، اور اس میں در حقیقت 3 حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک حق رمضان کے ذریعے سے اللہ نے حقوق اللہ کو بیان کروایا، نمبر 2 حضور کے نام مبارک کے ذریعے سے حقوق مصطفیٰ کو بیان کروایا، اور نمبر 3 ماں باپ کے ذریعے سے حقوق العباد کو بیان کروایا۔ ہم یہ تینوں حقوق کے ساتھ چلتے رہیں، اللہ کا حق ادا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں،
عام لوگوں کا حق ادا کریں، انسانوں کا حق ادا کریں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور عقبہ میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو مان کر چلنے والے بنیں، اللہ نے جب جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق ہم چلیں، اسی کا نام عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا عبادت نہیں ہے، صرف حج کر لینا عبادت نہیں ہے۔ نماز ہی عبادت ہوتی تو پھر یہ نہ کہا جاتا سورج نکلے تب نماز مت پڑھو، درمیان میں سورج ہو تب نماز مت پڑھو، سورج ڈوب رہا ہو تب نماز مت پڑھو۔ اگر نماز ہر وقت عبادت ہوتی تو اس وقت میں بھی نماز پڑھی جاتی، لیکن اللہ ان اوقات میں نماز کو ممنوع قرار دے کر یہ بتلانا چاہتے ہیں، اے میرے بندے، نماز عبادت ہے لیکن اس وقت جب کہ میں پڑھنے کی اجازت دوں، میں منع کر دوں تو اس وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ معلوم ہوا اصل عبادت اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ زکوٰۃ ادا کر دینا یہ صرف عبادت نہیں، اللہ کا جب حکم آ جائے کہ اتنا مال ہے، اتنا وقت گزرا، اتنی زکوٰۃ نکالو، ہم اپنے طور پر متعین نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے طور پر اگر متعین کرتے تو جتنا ہو سکے کم از کم متعین کرتے۔ اللہ رب العزت نے اوقات متعین کر دیے، مال متعین کروا دیا، وقت متعین کروا دیا۔ معلوم ہوا جب حکم ہو تب کام کرو، اس کا نام عبادت ہے۔ صرف حج کر لینا عبادت ہوتا، بندے کسی وقت چلے جاتے، محرم میں چلے جاتے، سفر میں چلے جاتے، ربیع الاول میں چلے جاتے، حج کر کے واپس آ جاتے، سال بھر میں کہیں بھی کسی بھی وقت چلے جاتے، مینا میں چلے جاتے اور جو ہے وہ عرفات کے میدان میں چلے جاتے اور واپس آ کر کہتے کہ بھئی ہم ربیع الاول میں اس مرتبہ حج کر کے آئے، ربیع الثانی میں حج کر کے آئے۔ نہیں نہیں، اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں میں نے جس وقت حکم دیا ہے اس وقت حج کرنے کو حج کہیں گے، عام دنوں میں حج کرنے سے حج ادا نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا اصل بات ہے اللہ کا حکم ماننا، یہ عبادت۔ اللہ جب جو حکم کرے، جس وقت جو کرنے کے لیے کہے اس کے مطابق چلیں، یہ حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کچھ اوقات خاص ایسے دے رہے ہیں کہ میرے بندے کچھ عمل کر لے بڑا ثواب دوں گا، بہت بڑا ثواب۔ اللہ کی صفت رحمانی، اسی لیے محدثین اعظام نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے علماء خاص طور پر اس بات کو سمجھیں گے کہ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں میں سے رحمان کو ذکر کیا، کوئی اور نام بھی ذکر کر سکتے تھے، فرمایا کلیمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، جو رحمان کو بڑے پسندیدہ ہے۔ رحمان کو بہت پسندیدہ تو بولنے میں بڑے بھاری ہوں گے، جلدی ادا نہیں ہو پاتے ہوں گے، فرمایا ثقیلتان علی اللسان، بولنے میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، بولنے میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، تو پھر اس کا وزنی کیا ہوگا؟ تو فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے، اور وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محدثین اعظام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے ناموں میں سے رحمان کا لفظ ذکر کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی یہ شان رحیمی ہے کہ اے بندے یہ دو چھوٹے چھوٹے جملے تو ادا کر لے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، میری ذات رحمان ہے، تو پڑھے گا چھوٹا سا، ثواب میں بہت بڑا دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رمضان، جو مقدس مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اللہ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت رمضان میں خاص طور پر اور پورے سال عام طور پر اللہ اپنی چاہت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مقدس مہینہ ہے رمضان کا، جو عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے،
اس میں ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، جتنا ہو سکے اس مہینے کے لمحے لمحے کو کام میں لانا چاہیے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان میں سب سے بنیادی طور پر اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ کئی مرتبہ آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن دن میں چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، بڑی خطرناک۔ روزہ مجروح ہو جاتا ہے، روزہ زخمی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ روزہ پھٹ جاتا ہے، روزے کو دھال کہا گیا ہے حدیث پاک میں، الصوم جنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم یعنی روزہ ڈھال ہے۔ آپ نے لڑنے والوں کو دیکھا ہوگا جن کے ایک ہاتھ پر ڈھال رہتا ہے اور وہ ڈھال سے سامنے والے کے وار کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے آدمی شیطان کے وار سے بچتا ہے، لیکن ڈھال اگر پھٹ جائے تو پھر وہ ڈھال کام نہیں کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے، ڈھال پھٹ جاتا ہے۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کہیں بس میں سفر کریں اور کنڈکٹر ہمارے پاس آئے ٹکٹ لینے کے لیے، ٹکٹ کاٹنے کے لیے، اور 50 روپے کا نوٹ ہم نکال کر دیں جو پھٹا ہوا ہو، 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں، اور کنڈکٹر کو دیں کہ اس کا ٹکٹ دے دو، وہ کنڈکٹر منع کرے گا یہ پھٹا ہوا نوٹ ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ ہم اسے درخواست کریں کہ ایک کام کرو، 50 کا نوٹ ہے نا، یہ 40 شمار کر لو، ٹکٹ دے دو، باقی پیسے بھی واپس مت کرو لیکن اسے قبول کر لو۔ وہ کنڈکٹر کہے گا پاگل ہو چکا ہے، پھٹا ہوا نوٹ زبردستی مجھے قبول کروا رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی آدمی پھٹا ہوا نوٹ اگر قبول نہیں کرتا تو ہمارے نامہ اعمال میں پھٹا ہوا روزہ کیسے قبول کر لیا جائے گا؟ اس لیے اپنی زبان کی خاص طور پر حفاظت کریں کہ کہیں کوئی غلط بات ہماری زبان سے روزے کی حالت میں، عام حالات میں بھی نہیں نکلنی چاہیے لیکن روزے کی حالت میں بالخصوص نہیں نکلنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین نے اس کی محنتیں کی ہے، مشقیں کی ہے کہ زندگی گزار دی اور کبھی بھی ان کی زبان سے جھوٹ بات نہیں نکلی، کبھی ان کی زبان سے غیبت نہیں نکلی۔ ہمارے علماء حدیث میں، حدیث کے علماء کے امام، محدثین کے امام، محدثین کی جماعت کے امام، امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن میں نے یہ جان لیا کہ غیبت حرام ہے، اس دن سے لے کر آج تک، جب کہ وہ بیان کر رہے تھے، فرمایا آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، اور مجھے یقین ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ غیبت کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں فرمائیں گے۔ کبھی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو یہ ہمیں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو اور ہم جھوٹ سے بچتے رہیں، رمضان کا مہینہ ہو اور غلط باتوں سے ہم بچتے رہیں۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اس حدیث میں پہلا حق یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے، اور اللہ کے حق کا مطلب ہے اللہ جس وقت جو کام کرنے کے لیے کہے اس کام کو ہم کرنے والے بنے۔ دوسرا حق مصطفیٰ کا حق بیان کیا گیا، اور مصطفیٰ کا حق یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت ہم اپنے دل میں اتاریں، آپ کی سنتوں کو ہم تلاش کریں اور ایک ایک سنت پر ہم عمل کرنے والے بنیں، ایک ایک سنت کو ہم زندہ کرنے والے بنیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی محبت ہماری طبیعت میں اتری ہوئی ہو۔ یاد رکھنا جس کی محبت دل میں اتر جاتی ہے پھر اس کی نقل اتارنا آسان ہو جاتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی بری چیز جب اچھی ہونے لگتی ہے۔ تو امام الانبیاء والمرسلین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرتاپا اچھے ہی اچھے تھے، جب آپ کی محبت دل میں اتر جائے گی تو آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ عشق رسول دل میں اتارا جائے، محبت رسول، عظمت رسول سمجھی جائے، احترام رسول، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور ہماری زبان پر درود پاک ہو، ہم چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے والے بنے، اور دن میں کوئی وقت متعین کر کے، خاص عدد متعین کر کے
300 مرتبہ 500 مرتبہ 700 مرتبہ 1000 مرتبہ درود پاک کا اہتمام روزانہ ہمارا ہونا چاہیے۔ جتنا آدمی درود پڑھے گا اتنی محبت دل میں اترے گی، اتنا قرب نصیب ہوگا اور اتنا سنتوں پر چلنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے محبت دل میں اتار کر بتلایا کہ حضور سے کیسے محبت کی جائے، حضور کی عظمت کو کیسے سمجھا جائے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف میں موجود ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ خیبر کی لڑائی کے موقع پر، خیبر کے غزوے کے موقع پر دو جماعتیں الگ الگ جگہ سے آ رہی تھی اور دونوں ایک اسٹیشن پر جمع ہو گئے اور پھر ساتھ شریک ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک جماعت یمن سے نکلی تھی جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کے ساتھی تھے، اور دوسری جماعت حبشہ سے نکل رہی تھی۔ دونوں جمع ہو گئے اور پھر دونوں جماعتیں جمع ہو کر مدینہ منورہ کے قریب آ گئے، مدینے میں داخل ہو گئے اور حضور کی ملاقات کے لیے خیبر کے موقع پر حاضر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں انہوں نے پا لیا۔ اور جو لوگ وہاں سے سفر کر کے آئے تھے یمن سے یا حبشہ سے، حبشہ جو لوگ گئے تھے وہ مکہ مکرمہ سے گئے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کافی سالوں سے وہ بچھڑے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اپنے پرانے ساتھیوں کی ملاقات کریں۔ ان میں کچھ عورتیں بھی تھی، ایک صحابیہ تھی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں اپنی پرانی سہیلیوں سے ذرا مل لوں، تو ملاقات کے ارادے سے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی، اور ان کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حفصہ کی ملاقات کے لیے اسماء بنت عمیس پہنچی اور دونوں عورتیں بیٹھ کر، دونوں صحابیہ بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر رہی تھی کہ اچانک حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، محسوس ہوا کہ میری بیٹی کے علاوہ اندر کوئی اور عورت بیٹھی ہوئی ہے، پوچھا کہ کون ہے یہاں بیٹھی ہوئی؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اسماء بیٹھی ہے۔ کہا کون سی اسماء؟ کہا اسماء بنت عمیس بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر نے سوال کیا آل حبشیہ، کیا یہ وہی عورت ہے جو ابھی حبشہ سے سفر کر کے آئی ہے؟ آل بحریہ، کیا یہ وہی عورت ہے جو ابھی سمندری راستے سے سفر کر کے آئی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا ہاں وہی ہے، حضرت اسماء بنت عمیس ہی ہے، وہی حبشہ سے آئی ہے، وہی سمندری راستے سے آئی ہے اور وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نحن احق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ حضور کی محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ ساتھ رہے، ہجرت بھی حضور سے پہلے کی اور پھر حضور بھی تشریف لے آئے، مکے میں آپ کے ساتھ رہے، پھر ہم لوگ ہجرت کر کے آگئے، حضور بھی تشریف لے آئے، مدینے میں بھی آپ کے ساتھ رہے، اور یہ جو حبشہ گئے تھے وہ تو حضور سے دور رہے ہیں، اس لیے حضور کی محبت کے ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عجیب بات ہے عمر، آپ لوگ حضور کے ساتھ رہتے تھے، تم میں سے جس کو مسائل معلوم نہیں ہوتے تھے حضور بتلا دیا کرتے تھے، تمہارے بھوکوں کو حضور کھانا کھلا دیا کرتے تھے، تمہارے جاہلوں کو حضور سکھا دیا کرتے تھے، ہم لوگ دور دراز کی زمین میں رہتے تھے، حضور سے دور رہتے تھے اور حضور کی یاد میں ہم تڑپتے رہتے تھے، ہم لوگ حضور کی محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ بحث ہو رہی ہے حضرت عمر کے درمیان اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اور بحث کس بات پر ہو رہی ہے؟ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر یہ بحث کرتے ہیں، ابا میرے ہیں، امی میری ہے، کوئی باپ کو اپنا بنا لیتا ہے، کوئی ماں کو اپنا بنا لیتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں جو حضور کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، ہم لوگ حضور کے زیادہ حقدار ہیں۔ اسماء کہہ رہی ہیں ہم لوگ حضور کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ بحث ہو گئی اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
عمر میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں ایک لقمہ کھانا نہیں کھاؤں گی، ایک گھونٹ پانی نہیں پیوں گی جب تک کہ یہ فیصلہ حضور کے پاس نہ کروا لوں کہ ہم دونوں میں آپ کی محبت کے زیادہ حقدار کون ہے۔ یہ بحث ہو گئی اور حضرت اسماء بنت عمیس گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے عمر نے کیا کہا؟ کیا کہا عمر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کے زیادہ حقدار ہیں جبکہ ہم لوگ اتنا دور کا سفر کر کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آگے کی بات سمجھانے سے پہلے میں بیچ میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عمر کا مقام یقیناً بڑا ہے، آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور حضور کی یہ بشارت آپ کے لیے یقیناً ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ سارے فضائل اپنی جگہ پر، آپ کے الفاظ قرآن بن کر اترے ہیں، آپ کی چاہت کے مطابق احکام نازل ہوئے ہیں، یہ ساری فضیلتیں حضرت عمر کی اپنی جگہ پر، لیکن اس موقع پر حضور نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہجرت کر کے حبشہ سے آئے ہیں وہ میری محبت کے زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ مکے سے جو لوگ آئے ہیں ان کی ایک ہجرت ہوئی ہے اور حبشہ سے جو لوگ آئے ہیں ان کی 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک حبشہ کی طرف ایک مدینے کی طرف، وہ میری محبت کے زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے حضرت عمر کا مقام اپنی جگہ پر بہت بڑا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس خاص مرحلے میں حضور نے فیصلہ کیا ہے حبشہ والوں کے لیے۔ خیر، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ صحابہ کی اس پر بحث ہوتی تھی کہ ہم میں سے حضور کے زیادہ حقدار کون ہے، حضور کی محبت ہم میں سے کس کے دل میں زیادہ ہے، حضور کا قرب کس کو زیادہ حاصل ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بحث ہوتی تھی۔ ہمارے درمیان کس پر بحث ہوتی ہے؟ کون سی باتوں پر بحث ہوتی ہے؟ یہ میرا، یہ تیرا، اور اس پر لڑائی اور اس پر جھگڑے اور اس پر واویلے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ دوسری بات کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، آپ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ کے حقوق کے ادا کرنے کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی عظمت دل میں اتاری جائے، آپ کی محبت دل میں اتاری جائے، آپ کو بڑا سمجھا جائے۔ کتنا بڑا؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ امام الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ، فخر رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے طریقے کے مطابق چلیں، ہم لوگ تلاش کریں، ہم لوگ دیکھیں اپنی زندگیوں میں، ٹٹولیں اپنی زندگیوں کو، اور ایک احساس پیدا کریں اپنے اندر کہ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق چل رہے ہیں، زندگی آپ کی زندگی کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک ایک سنت کو تلاش کرو، ایک ایک سنت کو۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں جو کچھ رسم اور رواج نے جنم لے لیا ہے، سنتوں سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ ہم اور آپ مل کر ذرا ایک سروے کریں، اور باہر جانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے گھر کا سروے کروں، میں اپنی زندگی کا سروے کروں، آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں۔ ہم زیادہ دور نہیں، اپنے گھر کی ہونے والی شادیوں کا تصور کریں کہ کون سا طریقہ جو زندہ ہو رہا ہے سنت کے مطابق۔ نکاح ایک سنت طریقہ ہے، نکاح ہونا ایک نبوی طریقہ ہے، دو لوگوں کا آپس میں جڑنا ایک میاں اور بیوی کا ایک سنت طریقے کے مطابق ہو رہا ہے، شریعت کے قانون کے مطابق، لیکن اس میں دسیوں اور ہزاروں غلطیاں ایسی ہو رہی ہے جو شریعت و سنت سے ہٹ کے ہم کر رہے ہیں۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے برکت والا نکاح اگر دیکھنا ہو تو وہ نکاح ہے جس میں کم سے کم خرچہ۔ مسجد میں ایک محدث حدیث پڑھا رہے ہیں، امام التابعین سید التابعین حضرت سعید ابن المسیب علیہ الرحمہ، اور ایک شاگرد کچھ دنوں غیر حاضر رہا، اور کچھ دنوں کے بعد آیا تو حضرت سعید ابن المسیب نے پوچھا، شاگرد کا نام ابو وداع ہے، ابو وداع چند دنوں نظر نہیں آئے تھے، کہاں گئے تھے؟ کہ اللہ کے بندے اور اے میرے استاذ،
میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ کہا کس مصیبت میں پھنس گئے تھے؟ کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے کفن دفن میں اور اس کے غم میں کچھ دنوں غیر حاضر ہو گیا، آپ مجھے معاف فرمائیے۔ کہا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا سبق پڑھایا، اور سبق پڑھانے کے بعد سب لوگ جب چلے گئے تو ابو وداع کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر کہا ابو وداع تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کے بارے میں تم نے کچھ سوچا؟ کہا نہیں حضرت، کچھ نہیں سوچا، اور میں غریب آدمی، مجھے کون لڑکی دے گا؟ تو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تمہارا دوسرے نکاح کا ارادہ ہو تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کرواتا ہوں۔ اور انہیں تیار کر لیا ابو وداع کو۔ ابو وداع تیار ہو گئے اور کچھ ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تو ان کو قریب بلا لیا، اور پھر نکاح ہو رہا ہے۔ لڑکی کی طرف سے وکیل موجود ہے سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، اور نکاح ہو گیا، اور ابو وداع اپنے گھر پر چلے گئے۔ شام کا وقت ہوا، ابو وداع کا روزہ تھا۔ ابو وداع کہتے ہیں میں شام کا وقت ہو گیا، روزہ افطار ہو گیا، اور میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے میرے پاس تھے، وہ لے کر اور زیتون کا تیل لے کر میں کھانے کے لیے بیٹھا تھا، اور دل ہی دل میں خیال کر رہا تھا یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا آدمی سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی اتنی بڑی مرتبے والی بیٹی، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کروا دیا۔ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون؟ تو جواب ملا میں سعید۔ اور یہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے کون سعید ہوں گے، کون سعید ہوں گے؟ میرا فلاں دوست سعید ہے، فلاں، سارے سعید کے بارے میں خیال آ گیا، صرف سعید ابن المسیب کے بارے میں خیال نہیں آیا، اس لیے کہ یہ سوچتے تھے اتنا بڑا آدمی میرا استاد، کہیں میرے دروازے پر تھوڑی نہ وہ آئیں گے۔ لیکن میں نے دروازہ کھولا تو کھول کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، میں دیکھ رہا تھا میرے استاد سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ شاید سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کینسل کرنے کے لیے آئے ہیں، نکاح کینسل کرنے کے لیے آئے ہیں، گھر والوں نے منع کیا ہوگا کہ یہ غریب لڑکا ہے، اس کو کیسے لڑکی دے دی، میں یہ سوچ رہا تھا۔ میں نے پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟ آپ مجھے اپنے گھر پر بلا لیتے، میں حاضر ہو جاتا، آپ کا حکم ہوتا میں آ جاتا آپ کے گھر پر۔ حضرت سعید ابن المسیب نے کہا ابو وداع نہیں، میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، اور یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، آپ کا نکاح ہو چکا ہے، آپ اس شہر میں رہتے ہیں، آپ کی بیوی بھی اس شہر میں رہتی ہے، اور آپ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تنہا مکان میں رہے، یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ اور پھر ہاتھ پکڑا اپنی بیٹی کا اور ابو وداع کے سامنے پیش کیا، کہا یہ تمہاری بیوی ہے، میں رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ یہ سادگی کے ساتھ نکاح ہوتے تھے جس میں برکتیں ہوتی تھیں۔ یہ ہمارے اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے، اور سید التابعین حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے بتلایا کہ نکاح میں ایسی سادگی ہونی چاہیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جائے، آپ کی شان کو سمجھا جائے، آپ کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اور تیسری بات جو اس حدیث میں بتلائی گئی وہ یہ کہ ماں باپ کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا 15ویں شعبان کے موقع پر کہ اس ایسی مقدس راتوں میں کچھ لوگوں کی معافی نہیں ہوتی ہے، ان میں ماں باپ کو ستانے والوں کی معافی کسی بھی رات میں نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کا احترام، عظمت، یہ بوڑھے شجر جب تک باقی ہیں پھل دیتے رہیں گے، ان کی دعائیں ملتی رہے گی، اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اپنی باتوں میں ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اتنے بڑے ولی ہیں بایزید بستامی کہ ہم لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں تو سند بیان کرتے ہیں، میرے استاذ، ان کے استاذ، ان کے استاذ، ان کے استاذ۔ یہ جتنا تصوف کا جال دنیا میں پھیلا ہوا ہے اولیاء کرام کا، کون کس کا خلیفہ ہے، وہ کس کا خلیفہ، وہ کس سے اکتساب فیض کر کے آیا، اس نے تصوف کس سے حاصل کیا، پوری دنیا میں اگر تلاش کیا جائے تو ہر صوفی کا سلسلہ
حضرت بایزید بستامی سے ہوتے ہوئے گزرے گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میری ماں کی دعاؤں سے ملا ہے۔ بایزید بستامی فرماتے، اور پھر آگے فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک رات میری ماں نے کہا بایزید جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ، اور میں پانی لینے کے لیے گیا اور گلاس ہاتھ میں لے کر آیا، تب تک میری ماں سو چکی تھی اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا میری سوئی ہوئی ماں کو بیدار کیا جائے، ان کو جگایا جائے۔ میں ہاتھ میں گلاس لے کر کھڑا رہا، وقت گزرتا گیا، صبح کے قریب میری ماں کی آنکھ کھلی، اور میں نے جب ماں کے سامنے میں کھڑا تھا اور میری ماں کی نظر مجھ پر پڑی، اور میری ماں ہی کہہ رہی تھی بایزید رات گزر گئی تو سویا نہیں، پانی لے کر کھڑا رہا۔ اس موقع پر میری ماں کے زبان سے جو دعائیں نکلی ہے انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ نہیں، ہمیشہ ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے جس کی زبان کام نہیں کرتی، اس کو بولنا نہیں آتا، ماں اپنی ماندی پہ اس کو بٹھاتی ہے، ران پہ بٹھاتی ہے، سکھاتی ہے بیٹا یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ پنکھا ہے، یہ دری ہے، یہ چٹائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ابو ہے، یہ امی ہے۔ یہ ہر بچے کے ساتھ ہوا۔ پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہونے کے بعد ماں کو یہ کہتے ہیں بوڑھی اماں بیٹھ جا تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ماں کا کلیجہ اس وقت کانپ اٹھتا ہوگا، اور ماں کو وہ منظر یاد آتا ہوگا، ایک زمانہ تھا کہ میرا بیٹا میری گود میں بیٹھا تھا، میں اسے سکھاتی تھی اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ میں نے اس لیے سکھایا تھا کہ آج وہ اسی زبان سے مجھے یہ کہے کہ تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کو ستانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزائیں آخرت کے لیے متعین کی ہے۔ کسی کو سانپ ڈنک مارے گا، کسی کی قبر تنگ کر دی جائے گی، کسی کو آگ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، کسی کو کسی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ لیکن جو ماں باپ کو ستاتا ہے، آخرت میں جو عذاب ہوگا، لیکن اس کی موت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ دنیا میں عذاب نہ بھگت لے۔ ارادہ کر لو میرے بھائی، بہت آسان ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، قدم پکڑ دو کہ ہم سے بہت غلطیاں ہو گئی ہے، معاف کر دو، اور ماں معاف کر دے گی، باپ معاف کر دیں گے۔ دنیا میں یہ معاملہ سلجھ جائے، دنیا میں یہ معاملہ سلجھ جائے، معافی تلافی ہو جائے تو بہت آسان ہے، ورنہ کل قیامت میں یہ بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ دنیا کی نکالو، معافی مانگ لو، معافی تلافی کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ جس کا باپ راضی اس کا اللہ راضی، جس کا باپ ناراض اس کا اللہ ناراض۔ کیوں اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کی ناراضگی کو ہم خریدیں؟ اس لیے ارادہ کر لو میرے بھائیوں کہ ہم ماں باپ کا احترام کریں گے، ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں گے، اور جو کچھ ملتا ہے وہ ان کی خدمت سے ملتا ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے ایک بزرگ نے خواب میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا بیداری میں درخواست کی کہ اللہ میں تیرا دوست دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا آدمی ہے جو تیرا دوست ہو، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتلایا فلاں آدمی میرا دوست ہے۔ وہ بیچارہ دیہات میں رہتا تھا۔ بزرگ بیدار ہوئے، ملاقات کے لیے پہنچے، اور وہ اپنے جانور چرا رہا تھا، اپنی مزدوری کر رہا تھا۔ رات کا وقت قریب ہونے لگا، بزرگ نے اس سے درخواست کی کہ میں تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں، اور بزرگ کی یہ تمنا تھی یہ رات میں کوئی عمل کرتا ہوگا جس عمل کے نتیجے میں اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، میں دیکھوں کہ یہ کون سا کام کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے، تاکہ میں بھی وہ عمل کر لوں۔ جب رات ہو گئی، وہ آدمی کہنے لگا میں آپ کے یہاں مہمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ کہا ضرور رہیے۔ گھر پر آ گئے، اور آنے کے بعد بزرگ نے کہا میں ایک خاص کام کے لیے آیا ہوں۔ کہا کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہا اللہ نے آپ کو اپنا دوست کہا ہے، مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا عمل کون سا ہے جس کے نتیجے میں تمہیں اللہ اپنا دوست کہتے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں مجھے اپنا دوست قرار دیتے ہیں۔ تو ایک بند دروازہ کھولا،
کمرہ کھولنے کے بعد اندر بتایا کہ 2 آدمی تھے، ایک مرد اور ایک عورت، اور دونوں کے چہرے جانوروں جیسے تھے، پورا بدن انسان جیسا اور چہرہ جانور جیسا۔ کہا یہ کیا بتلاتے ہو؟ تو وہ جوان کہنے لگا یہ کوئی جانور نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی تھی اور بہت بڑی گستاخی کی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے چہرے بدل دیے گئے، لیکن مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے عمل ان کے ساتھ، میں تو روزانہ ان کی خدمت کرتا ہوں، روزانہ دن میں کچھ کماتا ہوں، رات میں گھر پہ آتا ہوں، میرے اپنے کھانے سے پہلے میں ان کو کھلاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ نے اسی وجہ سے اپنے دوستوں میں میرا نام لکھ لیا۔ اے بھائیو، ماں باپ بڑی چیز ہے، بڑی دولت ہے، ان کی قدر کر لو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ کاش ماں زندہ ہوتی، باپ زندہ ہوتے، ہم ان کی خدمت کرتے، پیر دبا لیتے، سر میں تیل رکھ لیتے، سر مالش کر دیتے، کتنا اچھا موقع ملتا۔ لیکن میرے بھائیوں، پھر جب ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے، پھر سوچنے سے اور پچھتانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی عظمت کو سمجھو۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا، حدیث پاک میں ان 3 چیزوں کو بتلایا گیا، اللہ کے حقوق ادا کرو، مصطفیٰ کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو رمضان المبارک آنے والا ہے، جس کا تذکرہ اس حدیث میں پہلے نمبر پر کیا گیا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے کل جمعہ میں ایک بات ذکر کی تھی کہ اس میں خاص طور پر 2 چیزیں مانگی گئی ہیں اور 2 ذکر سکھائے گئے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک استغفر اللہ، 2 ذکر چلتے پھرتے کرنا ہے۔ نمبر 3، جس چیز کو مانگا گیا وہ جنت، اور نمبر 4، جس چیز سے بچنے کی دعا وہ جہنم۔ اس کو ایک دعا میں جمع کر لیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ 4 چیزیں چلتے پھرتے ہمیں پڑھنا ہے، چلتے پھرتے۔ اور دوسری جو خاص طور پر جو ہمیں پڑھنا ہے وہ قرآن کریم۔ رمضان میں قرآن اترا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ عام دنوں میں تو قرآن پڑھنا ہی ہے، لیکن رمضان میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ ہمارے اکابرین کا یہ طرز رہا ہے کہ وہ ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن ختم کر لیتے تھے، کبھی کبھی بعض بزرگان دن اور رات میں 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق ہمارا ہونا چاہیے، عاشقانہ تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ اس کی تلاوت کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہم ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بنیں۔ اس سے دل میں نرمی پیدا ہوگی، رقت پیدا ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی کچھ دن بچ گئے ہیں رمضان المبارک کو آنے کے لیے، ہم ارادہ کر لیں کہ اب تک زندگی میں بہت رمضان گزر چکے جس میں ہم نے اعمال نہیں کیے تھے۔ اے اللہ، آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اب جو رمضان آئے گا اس میں ہم انشاءاللہ تلاوت بھی کریں گے، نوافل بھی پڑھیں گے، فرائض بھی اپنے وقت پر باجماعت ادا کریں گے اور دیگر اعمال بھی کریں گے۔ رمضان آئے گا اور عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، وہ تو اس وقت ملے گا، لیکن نیت اگر آج کرتے ہیں تو ثواب آج سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ ہم اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ اور ایک بہت ضروری بات جو آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ رمضان آنے سے پہلے اگر ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ بگڑے ہوئے ہیں، تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کے واسطے سدھار لو میرے بھائیو۔ یہ دنیا ہے، عفو درگزر کر لینا، عفو درگزر کا معاملہ۔ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، جاؤ معاف کر۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، غزوہ احد کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خون برس رہا ہے، اور ایک ٹیلے کے اوپر سے آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز دینے والا کون؟ ابو سفیان۔ کیا آواز ہے؟ افیکم محمد، کیا تمہارے درمیان محمد ہے؟ حضور نے اشارہ کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا سوال کیا؟ افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تمہارے درمیان ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر ہیں؟
حضور نے فرمایا کوئی جواب مت دو۔ تیسرا سوال ہوا افیکم ابن الخطاب، کیا تمہارے درمیان عمر ابن الخطاب موجود ہیں؟ حضور نے فرمایا کوئی جواب مت دو۔ ابو سفیان نے آگے کہا کہ یہ سب مر چکے ہیں، یہ سب مر چکے ہیں، زندہ ہوتے تو جواب دیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا نامی بت ہے، تمہارے پاس وہ بت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اب جواب دو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ ابو سفیان جس کی آواز بدر کے موقع پر جو ہوا تھا وہ ایک لمبی داستان ہے، احد کے موقع پر یہ معاملہ ہوا اور پھر حالات اور آتے گئے ابو سفیان کی طرف سے۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے حاضر ہو کر حضور سے امن طلب کیا تھا، اور حضور نے یہ نہیں کہا ابو سفیان یاد ہے احد کا معاملہ، یاد ہے بدر کا معاملہ۔ حضور نے ایک چیز یاد دلائے بغیر امن دے دیا، معاف کر دیا۔ بعد میں ابو سفیان مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں ہوئے۔ میں جب اس واقعے کو ذکر کرتا ہوں تو میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اور جہاں جہاں ذکر کرتا ہوں یہ کہتا ہوں، میرا کوئی دشمن، اولاً تو کوئی دشمن ہوتا نہیں ہے، مسلمان کیا آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں؟ میرا کوئی مخالف، میرا کوئی دشمن ایسا تو نہیں ہے جس نے ابو سفیان جیسی زحمت اور تکلیف دی ہو، اور ہم کیا حضور سے بڑھ کر ہیں کہ حضور تو معاف کرتے ہیں اور ہم نہیں معاف کرتے؟ حضور نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا؟ صل من قطعک، جو تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، معاف کرنا سیکھو میرے بھائیوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ بھری پڑی ہے اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہ ابو سفیان کا واقعہ دیکھو، اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتلاؤں کہ ابو العاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ہوا ہے، اور زینب کو ابو العاص نے کہا کہ اگر تم جانا چاہو مدینہ جا سکتی ہو۔ حضرت زینب نکلی ہیں اور راستے میں حبیرہ ابن الاسود نے اونٹ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے زینب حمل کی حالت میں نیچے گر گئی، حمل ساقط ہو گیا، اور پھر دوسرے دن زینب نکلی ہے مدینہ کی طرف، اسی زخم میں انتقال ہوا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور تشریف لائے ہیں تو حبیرہ ابن الاسود مکہ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اسے یاد آ گیا کہ محمد تو سب کو معاف کر رہے ہیں، بیٹی کے قاتل، ہم لوگ بیٹی کو کوئی گالی دے اسے برداشت نہیں کر سکتے، بیٹی کے قاتل کو جب حضور نے آتا ہوا دیکھا، اور حبیرہ ابن الاسود نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میرے بھائی یہ حضور کی سنت جن کے ہم نام لے رہے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ اور میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک جگہ یہ بات ذکر کی تھی غالباً دہگام میں، کہ جب دو آدمیوں میں لڑائی ہو جائے نا، جھگڑا ہو جائے، اور کوئی بڑا آدمی آ جائے جس کو ہم لوگ وڈیل کہتے ہیں، بڑا آدمی آ جائے اور آ کر دونوں کا گریبان پکڑ دے، ہاتھ پکڑ، چل ہٹ ہٹ، تو دونوں یہ بولتے ہیں کہ چاچا آپ آ گئے نا، میں نے چھوڑ دیا، اس کو جانے دیا۔ آپ آ گئے، آپ نہیں آتے تو ابھی میں اس کے پیر توڑ ڈالتا، سر پھوڑ ڈالتا۔ آپ آ گئے، آپ کی عزت، آپ کا سمان، آپ کا احترام، آپ کی عظمت ہے جس کی وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اگر کسی وڈیل کے احترام میں، عظمت میں اور اس کے بڑے پن کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے ہم لڑائی چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات حضور نے ہمیں یہ حکم دیا ہے صل من قطعک، جو تعلق توڑے اس کے ساتھ جوڑ دو، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ لڑائی جھگڑے سے حضور نے منع کیا ہے، مت لڑو، مت جھگڑا کرو۔ ہم کسی وڈیل کی بات تو مانتے ہیں، حضور کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی کسی کا معاملہ ہو جائے، دنیا میں نمٹا لو، دنیا میں کوئی غلطی ہے معافی مانگ، نہیں غلطی ہے تب بھی تعلق سدھار لو۔
بہتر آدمی وہ ہے جو بات چیت کے بند ہونے کے بعد سلام کا آغاز کرے، پہلے چلا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں آدمی دنیا میں ہو سکتا ہے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں کیوں چھوٹا بنوں، بن جاؤ، اللہ اس چھوٹے بننے پر بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، رمضان آ رہا ہے، دل صاف کر کے، اگر ہم دل کی صفائی اتنی بڑی چیز ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت کن کو جنت عطا فرمائیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سلامتی والا دل، صاف ستھرا دل، حسد سے بچا ہوا دل، کینے سے بچا ہوا دل، کپٹ سے بچا ہوا دل، بغض و عناد سے بچا ہوا دل لے کر آئے گا، اللہ اس دل کی وجہ سے اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ نہ ہم اگر کسی کو میں بڑا، ایک تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بڑا اور فلاں چھوٹا۔ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے وہ جس کے دل میں تقویٰ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز آدمی وہ ہے جس کے پاس تقویٰ۔ میں ایک مرتبہ حرم شریف سے نکلا وہاں عمرے کے سفر میں، اور بازار میں ایک دکان کے اوپر گیا، نوجوان آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اس سے کچھ جملے یہ کہے کہ انت العرب نحن نحبکم، تم لوگ عربی ہو، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، نبینا منکم ولغت القرآن لغتکم، قرآن کی زبان تمہاری زبان ہے، ہمارے نبی تمہاری زبان بولتے تھے، عربی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نوجوان نے فوراً مجھے ایک حدیث کا ٹکڑا سنایا، کہا لا یا شیخ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت ہے تو تقوی کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ تقوی کا مہینہ، قرآن کریم اس کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان اس لیے دیا تاکہ تقوی حاصل ہو جائے، اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر حاصل ہو جائے۔ آدمی کتنی تنہائی میں چھپا ہو اور گناہ کے مواقع موجود ہو، اور یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سکھانے کے لیے رمضان آتا ہے۔ رمضان یہی سکھاتا ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، فریج میں کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، اور کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، اس کے باوجود ہم گھر میں روزے کی حالت میں پانی نہیں پیتے ہیں، یہی سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پوری زندگی میں اگر آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہر جگہ آدمی گناہ سے بچتا رہے گا۔ اللہ بہت نوازنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، بہانہ۔ میں نے ایک بات اور یاد آئی، میں نے پہلے یہ ذکر کیا تھا، آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک بات یاد آ گئی تو میں پھر ذکر کر دیتا ہوں ورنہ جھوٹ ہو جائے گا۔ ایک بات اور یاد آ گئی، ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہا ہے، ہاتھ میں قلم ہے، کاغذ ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ کہا اللہ سے محبت کرنے والوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ کہا میرا نام کہیں ہے؟ کہا کہیں نہیں آپ کا نام، پوری لسٹ میں نے دیکھ لی، کہیں آپ کا نام نہیں۔ کہا اچھا تو اتنا کرو کہ اندر یہ لکھ لو کہ ابراہیم ابن ادہم ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے نے لکھ لیا، آنکھ کھل گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر خواب دیکھا، اب پھر فرشتہ کچھ لکھ رہا تھا، پھر پوچھا ابراہیم ابن ادہم نے کیا لکھ رہے ہو؟ کہا ان کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ پہلے یہ نام تھے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آج میں لکھ رہا ہوں وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اچھا میرا نام کہیں ہے؟ تو فرشتے نے کاغذ اٹھا کے بتلایا، پہلے نمبر پر ابراہیم ابن ادہم کا نام، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ جواب ملا کہ تم نے چند راتوں پہلے یہ کہا تھا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کوئی چھوٹا سا بہانہ مل جائے، اللہ اپنی محبت سے نوازتے ہیں۔ اللہ کتنے کریم ہے،
کتنے قریب ہے کہ کوئی گناہ لے کر 70 سال کا بوڑھا آدمی آ جائے جس کے ابھی موت کے آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں، اور اتنے گناہ کہ ایک گناہ پھر اس کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پوری فضا بھر کر گناہ لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور کچھ آنسو بہانے کی کوشش کرے، وہ آنسو نکل نہیں پائیں گے، اور وہ سچی توبہ کر لے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو آنسو نکل نہیں پائیں گے، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیو، رحمت والے اللہ کا رحمت والا مہینہ آ رہا ہے جسے رمضان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سے پہلے اللہ کی عظمت سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کے حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اگر کسی کے تعلقات ہمارے آپس میں بگڑے ہوئے ہوں، اللہ ہمیں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ای دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت مجرم اور پاپی ہیں، اے اللہ خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ مولا آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی سجدہ نہیں ہے جو آپ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ اے اللہ ہمیں سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت نصیب فرما، اپنی ذات باری کا استحضار عطا فرما، اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حقوق اللہ ادا کرنے والا بنا، حقوق مصطفیٰ ادا کرنے والا بنا، حقوق والدین اور حقوق العباد ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون و عافیت عطا فرما، اطمینان نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں تلاوت قرآن عطا فرما، حلاوت قرآن عطا فرما، عشق قرآن عطا فرما، عظمت قرآن عطا فرما، فہم قرآن عطا فرما۔ اے میرے اللہ حرمین شریفین کی بار بار کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ کعبۃ اللہ کا طواف بار بار کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں سے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ اے اللہ جن کے ماں باپ یا کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہو، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ہم ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ رمضان آنے والا ہے، عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، اور اس کے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ میں بہت لوگ پریشان حال ہیں، ہم سب پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ امت مسلمہ کے سارے مقروضین کے قرضوں کی ادائیگیوں کا غیبی انتظام فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ امت مسلمہ میں بہت بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں، اللہ انہیں بہتر جوڑے نصیب فرمائیے، اللہ ان کی رکاوٹ
رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ بہت سے بچے بچیاں شادی کر چکے ہیں، اے اللہ وہ اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے خزانہ غیب سے اللہ ان کے لیے انتظام فرما دیجئے، ان کی گود کو رحمتوں سے بھر دیجئے، اللہ ان کی گود کو رحمتوں سے بھر دیجئے، بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرمائیے، بے گھر کو گھر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دل ویران ہو چکے ہیں ذکر سے، اے اللہ اسے آباد کر دیجئے، اسے بیدار کر دیجئے، اے اللہ اسے بیدار کر دیجئے، اسے آباد کر دیجئے، اے اللہ ذکر نصیب فرما دیجئے، تلاوت عطا فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا ہے، جن کے ہمارے اوپر حقوق ہے یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جس طرح آپ نے یہاں جمع کیا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے آخرت میں جنت الفردوس میں بھی ہمیں اسی طرح جمع کر دینا۔ اے میرے اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا، انہیں پرہیزگار و متقی بنا، اور اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ اے اللہ اولاد کو وبال جان بننے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان کو حافظ قرآن بنا، عالم بعمل بنا۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے والا بنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے اے اللہ ہم مانگتے ہیں نصیب فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہم پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله۔